السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم عزیزوں اور دوستو، آج ہم بچے کی ولادت پر شریعت مطہرہ کے کیا کیا احکامات ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ کچھ احکامات تو بچے کی ولادت پر مستحب ہیں اور کچھ احکامات بچے کی ولادت کے 7ویں دن مستحب ہے۔ ولادت کے بعد مستحب اعمال یہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو نہلا دھلا کر اور کپڑے پہنا کر قبلہ رخ باوضو کھڑے ہو کر اس کے سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں اقامت کہی جائے۔ اگر بچے کو نہلانا مضر ہو، نقصان دہ ہو، تو کسی پاک اور صاف کپڑے کے ذریعے سے بچے کو اچھے سے پوچھ لے، اس کے بعد اس کے سیدھے کان میں اذان اور الٹے کان میں اقامت کہے۔ دوسرے یہ کہ اگر اس وقت کوئی بزرگ قریب میں موجود ہو اور موقع ہو تو ان سے بچے کی تحنیک کرائی جائے۔ تحنیک کسے کہتے ہیں؟ تحنیک کا مطلب ہوتا ہے کہ 1-2 کھجوریں اس بزرگ کے پاس لے کر جائیں اور وہ بزرگ وہ کھجوریں اپنے منہ میں رکھ کر اسے چبائیں، پھر وہ چبائی ہوئی کھجور بچے کے منہ میں رکھ دی جائے اور کھجور کا کچھ حصہ بچے کے تالو پر لگا دیا جائے۔ تحنیک کے لیے کھجور ہی کا ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی شہد بچے کو چٹا دے تو اس سے بھی تحنیک ادا ہو جائیں گی۔ یہ اعمال تو بچے کی پیدائش کے بعد کے ہیں، فوراً جو کرنے ہیں۔ اب بچے کی پیدائش کے 7ویں دن کچھ اعمال مستحب ہیں۔ بچے کی پیدائش کے 7ویں دن بچے کا اچھا سا نام رکھا جائے۔ بہتر ہے کہ نام اللہ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی نام ہو، یا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموں میں سے کوئی نام ہو، یا صحابہ، تابعین اور تبع تابعین جو ہمارے علماء کرام گزرے ہیں ان کے ناموں میں سے کوئی نام ہو تو بہتر ہے۔ پھر بچے کے سر کے بال مونڈے جائیں، لڑکا ہو یا لڑکی، دونوں کے سر کے بال مونڈے جائیں اور جو بال نکلے ہیں ان بالوں کے وزن کے برابر سونا یا چاندی صدقہ کر دے جائے۔ سونا یا چاندی ہی صدقہ کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ سونا یا چاندی جتنی بھی وزن میں بیٹھے اس کی قیمت اگر صدقہ کر دے تو یہ بھی چل جائے گا۔ اور اگر کسی کی وسعت نہیں ہے، کسی کے پاس اتنا مال نہیں ہے اور وہ صدقہ نہ بھی کرے تب بھی چل جائے گا کہ یہ ایک مستحب عمل ہے، یہ واجب اور فرض عمل نہیں ہے۔ پھر اسی 7ویں دن بچے کا عقیقہ کیا جاوے، عقیقے کا جانور ذبح کیا جائے۔ عقیقہ یہ عقن سے ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں کاٹنے اور ذبح کرنے کے ہیں۔ چونکہ 7ویں دن بچے کے عقیقے میں جانور ذبح کیا جاتا ہے اور بچے کے سر کے بال کاٹے جاتے ہیں، اس لیے اسے عقیقہ کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگ اسے حقیقہ کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ عقیقہ بچے کا حق ہے، یہ جانور کا ذبح کرنا یہ بچے کا حق ہے، اس لیے اسے حقیقہ کہتے ہیں۔ بہرحال عقیقہ کہہ لو یا حقیقہ کہہ لو، لیکن اصل لفظ عقیقہ ہے۔ تو عقیقے کے اندر یاد رکھے کہ لڑکے کے لیے 2 بکرے یا 2 بکری اور لڑکی کے لیے 1 بکرا یا 1 بکری ہونی چاہیے۔ اب اس کے اندر مذکر اور مؤنث کی رعایت کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی لڑکے کے لیے بکرا ہی ہو یا لڑکی کے لیے بکری ہی ہو، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ عقیقہ جس طرح چھوٹے جانور میں کیا جا سکتا ہے، چھوٹے جانور سے کیا جا سکتا ہے، اسی طرح عقیقہ بڑے جانور کے ذریعے سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ لہٰذا بڑے جانور میں 7 حصے ہوں گے تو 2 حصے لڑکے کی طرف سے اور 1 حصہ لڑکی کی طرف سے۔ لیکن بڑے جانور میں ایک بات یاد رکھے کہ بڑے جانور میں جو 7 حصے ہوتے ہیں وہ 7 کے 7 حصے کسی نہ کسی عبادت اور قربت کے لیے ہوں۔ ایسا نہیں ہے کہ 7 میں سے 3 حصے یا 2 حصے یا 1 حصہ عقیقے کا ہو اور باقی جانور کا جو حصہ ہے گوشت کا اسے فروخت کر دیا جائے یا بیچ دیا جائے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس کا عقیقہ ادا نہیں ہوگا۔ لہٰذا سب کے سب حصے قربت اور عبادت ہی کی غرض سے ہو، کچھ حصے عقیقے کے ہوں، کچھ حصے قربانی وغیرہ کے ہوں، تو اس طرح سے ہونا چاہیے۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جب بچوں کے سر کے بال مونڈ دیے جاوے تو اس کے سر کے اوپر تھوڑا سا زعفران پانی میں بھگا کر روئی کے ذریعے سے اس کے سر پر لگا دیا جائے۔ یہ بھی مستحب عمل ہے۔ اگر زعفران آسانی کے ساتھ فراہم ہو جاوے، مل جاوے تو یہ عمل کر لے، ورنہ یہ کوئی واجب اور فرض نہیں ہے۔
اسی طرح اگر لڑکا ہے تو 7ویں دن اس کی ختنہ بھی کر دی جائے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کی ختنہ ان کی پیدائش کے 7ویں دن کی تھی۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کی ختنہ بھی ان کی پیدائش کے 7ویں دن کی تھی۔ تو بچے کی پیدائش کے 7ویں دن سے لے کر اس کی عمر 12 سال کی ہونے تک یہ ختنہ کا مستحب وقت ہے، لہٰذا بہتر تو یہی ہے کہ 7ویں دن ہی کر لے، لیکن اگر 7ویں دن مضر ہو، نقصان دہ ہو تو 12 سال کی عمر ہونے سے پہلے ختنے کا عمل ضرور کر لے۔ عقیقے کے جانور کے لیے وہی شرائط ہیں جو قربانی کے جانور کے ہیں، دونوں میں کچھ بھی فرق نہیں ہے۔ اب کچھ مسائل ایسے ہیں جو عموماً پیش آتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ بہت سے لوگ شادی کی دعوت میں عقیقے کی نیت کر لیتے ہیں، تو اس طرح شادی کی دعوت میں عقیقے کی نیت کرنا بھی درست ہے مگر بہتر نہیں ہے۔ عقیقہ یہ چونکہ مستقل عمل ہے اس لیے مستقل ہی ہونا چاہیے۔ اب ضروری نہیں ہے کہ عقیقے کے لیے کچھ بہت زیادہ روپیہ پیسہ خرچ کیا جائے۔ اگر کسی کی مالی حیثیت کم ہے تو وہ عقیقے کے جانور کے 3 حصے کر کے اس کے گوشت کو قربانی کے گوشت کی طرح تقسیم کر سکتا ہے۔ دعوت کرانا ہی ضروری نہیں ہے، اور اگر حیثیت ہے، اللہ نے مال و دولت سے نوازا ہے تو پھر جانور ذبح کر کے اپنے گھر پر اس کی دعوت کرا دی جائے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی مشہور ہے کہ عقیقے کے جانور کی ہڈیوں کو توڑنا نہیں چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ عقیقے میں تفاعلاً یعنی نیک فالی لیتے ہوئے عقیقے کے جانور کی ہڈیوں کو نہ توڑنا مستحب ہے، بہتر ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہڈیوں کو توڑنا ناجائز ہے، بلکہ ہڈیوں کو توڑنا جائز ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص ہمارے سامنے ہڈیوں کو توڑتا ہے تو ہمارا اس کو منع کرنا درست نہیں ہے، چونکہ یہ جائز عمل ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ لہٰذا شریعت سے جو چیز جتنے درجے میں ثابت ہوئی ہے اتنے ہی درجے میں اس کو رکھنا اور اسی پر عمل کرنا، اعتدال کے ساتھ عمل کرنا یہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اعتدال کے ساتھ شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔